اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاب عزیز، ہماری جو آن لائن کلاس چل رہی تھی، جو مباحثہ چل رہا تھا، کتاب ہے ہدایت النحو جیسا کہ اس کے نام سے معلوم ہو رہا ہے، یہ کتاب نحو کے بارے میں ہے۔ بندے کو جو مباحثے کے لیے دیا ہے وہ نصف آخر، اسی لیے قسم ثانی سے ہم نے بحث شروع کی۔ قسم ثانی فعل کے بارے میں، فعل کی تعریف، فعل کی اقسام، فعل کے احکام۔ الحمدللہ، خدا کی حمد اور خدا کی مدد سے وہ مکمل ہوئے۔ آج ہے قسم ثالث، القسم الثالث فی الحرف، تیسری قسم حرف کے بیان میں۔ حرف، تعریف حرف جیسا کہ اول کتاب میں گزری، حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی مستقل نہ رکھتا ہو، معنی تو رکھتا ہو لیکن بغیر کسی اسم یا فعل سے ملے بغیر معنی نہ پہنچا سکتا ہو، اس کو حرف کہتے ہیں۔ کلمہ، حرف وہ کلمہ ہے کہ جو اپنے معنی بغیر اسم یا فعل کے ملے بغیر نہ پہنچا سکے، اسم سے یا فعل سے مل کر معنی پہنچاتے ہیں۔ خیر، یہ تعریف پھر میں نے تکرار کی تھی حرف کی ذرا تعریف۔ اب حرف کی اقسام، حرف کی ساری بحث، حرف کی ساری قسمیں 19 17 کتنی 17 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 17 قسمیں ہیں۔ 17 قسم کے حروف پائے جاتے ہیں عربی زبان میں۔ ایک ایک کر کے پہلے فہرست گنا رہے ہیں سب کی۔ حرف جر، ایک حرف مشبہ بالفعل، حرف عطف، حرف تنبیہ، حرف النداء، حرف الایجاب۔ اس میں کچھ نہیں تطبیق کرنی ہے، پوری اس کی تطبیق کرنی۔ 17 کے 17 اقسام بیان کی۔ آج جو ہم تھوڑا سا بیان کریں گے وہ حرف جر کے بارے میں۔ حرف جر جیسا کہ اس کے نام سے ہی لفظ جر سے واضح ہو رہا، حرف جر کو حرف جر یہ کہتے ہیں کہ حرف یہ جر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہے جر دیتے ہیں، دوسرے جر کسرے کہتے ہیں۔ جرہ یجرو کے معنی کھینچنے کے ہوتے ہیں، کھینچنے۔ جرہ یجرو، کھینچنا، کسی کا جریان، پھیلانا، بہنا، جریان ہو رہا صاحب اس کا، اسی سے جریان نکلا ہے۔ جب جو ہے نا آب جاری ہو جاتا ہے، آب جاری اسے کہتے ہیں، بہنے لگتا ہے۔ آب جاری بھی اسی سے بنا ہے۔ کہتا ہے کہ تجرر الفعل الی ما یلی، حرف جر وضع کیے گئے ہیں تاکہ فعل کو اپنے معنی جس پہ داخل کرے اس تک پہنچائے، اس کے فعل کے معنی وہاں تک پہنچائے۔ اسی چیز کو جو ہے نا، اسی چیز کو ذہن میں رکھے، معنی لغوی کو ذہن میں رکھتے ہوئے مصنف بھی تعریف لکھ رہے ہیں۔ حروف الجر وضعت لافضاء فعل الی ما یلی، حرف جر وضع ہوئے ہیں، کس لیے وضع ہوئے ہیں؟ جرہ یجرو کے معنی جاری ہونے کے نا، تاکہ فعل کو کھینچ کے لے کے جائے الی ما یلی، اپنے ماں باپ کی جس پہ یہ داخل ہو رہے ہیں، فعل کو وہاں تک پہنچائے، فعل کے معنی کو وہاں تک پہنچائے، فعل کے وہاں کو جو ہے نا جاری کر کے، جیسے مرہ یمرو، مرہ مررت بزید، مرہ یمرو مررت میں گزرا، تو مرہ یمرو یہ ایسا تو جو فعل تک تمام ہو رہتا ہے۔ بے کا کام یہ کہ اس مرہ یمرو مرور کے معنی زید تک پہنچانا، یہ کام ہے بے کا، یہ کام ہے حرف جر کا۔ ذہب تو ذہبہ یا ذہبو، ذہبہ زیدن، ذہبہ زیدن بے امرن، ذہاب کے معنی امر تک پہنچانے کا کام کیا کرا؟ بے کر رہی ہے۔ تو حرف جر کیا کرتے ہیں؟ معنی کو کھینچ کے وہاں تک لے جاتے ہیں۔ اسی کو لفظ افضا کے معنی کشادہ کرنا، افضا کے معنی کشادہ کرنے کے ہیں، پھیلانے کے ہیں، معنی فعل کو وہاں تک پھیلا کے دینا جو ہوتا ہے اسم اس تک لے کے جاتے ہیں جس پر یہ حرف جر داخل ہوتے ہیں۔ اچھا صاحب، فعل ہو چاہے وہ فعل کے معنی ہو یا شبہ فعل ہو یا معنی فعل، تینوں قسمات ہیں۔ یہ تو شبہ فعل ہو یا معنی فعل ہو یا خود فعل ہو، ہر ایک کی مثال۔ فعل کی مثال مررت بزید، معنی فعل کی مثال، شبہ فعل کی مثال انا مار بزید،
میں جانے والا ہوں، زید کے ساتھ میں چلنے والا ہوں. انا ذاہب بزید، انا ذاہب بزید. یہ کس کی مثال؟ شبہ فعل کی مثال. یو علی علیک بصلاۃ اللیل، علیک بمعنی الزم، شبہ یہ معنی فعل کی مثال. علیک، علیک جو نا یہ فعل نہیں ہے، نہ شبہ فعل ہے، یہ کیا ہے؟ اسماء افعال میں سے ہے. یا پھر انہوں نے ایک مثال دی، ھذا فی الدار ابو کا. ھذا، ھذا بمعنی اشیرو، میں اشارہ کرتا ہوں اس کی طرف. ھذا معنی فعل رکھتا ہے، ھذا بمعنی ھذا یہ یعنی اشیرو الیہ، میں اشارہ کرتا ہوں، یہ معنی فعل دے رہا ہے. ھذا فی الدار ابو کا اے اشیرو. تو سمجھئے یہ ھذا کے معنی دار تک پہنچانا، مار کے معنی زید تک پہنچانا، مرور کے معنی زید تک پہنچانا. یہ کام کس کا ہے؟ یہ حرف جر کا کام ہے. حرف جر کو حرف جار کا یوں ہی کہتا ہے، وجہ تسمیہ بھی یہی ہے. معنوی اعتبار سے بھی لفظ ہے، معنوی لفظی اعتبار سے جر دیتے ہیں، معنوی اعتبار سے یہ ہے کہ معنی کو کھینچ کر ماں باپ تک لے کے جاتے ہیں. آج طلاب عزیز اتنا ہی رکھیں، تطبیق کرتے رہیں، معافی تطبیق ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. القسم الثالث، تیسرے قسم فی الحرف، حرف کے بارے میں. قد مضى تعریف، حرف کی تعریف گزر گئی. واقسامہ سبعۃ عشرہ، اس کی قسمیں کتنی؟ 17. ایک ایک کر کے گنا رہے، سب سے پہلے ایک ایک کر کے سب پوری فہرست گنا رہے ہیں. حروف الجر 1، حرف مشبہ بالفعل 2، حرف العطف 3، حرف التنبیہ 4، حرف النداء 5، حرف الایجاب 6، حرف الزیادہ 7، حرف التفسیر 8، حرف المصدر 9، حرف التعزیز 10، حرف التوقیع 11، حرف الاستفہام 12، حرف الشرط 13، حرف الرضا 14، تاء التانیث 15، تنوین 16، نون التاکید 17. نون تاکید اور تنوین یہ مصنف نے حروف کی بحث سے گنایا ہے، اور حروف کی بحث میں ہی ہے. یہ تو فہرست گنا دی، اس میں کوئی سمجھانے والی نہیں. ارے ایک ایک کی تفصیل آئے گی، ایک ایک کی تفصیل آئے گی. 17 کے 17. سب سے پہلے حرف جر، شروع میں سب سے پہلے حرف جر. بھائی حرف جر کو مقدم کیوں کیا؟ حرف جر کو مقدم اس لیے کیا، ان میں سب سے زیادہ استعمال حرف جر کا ہوتا ہے، کثرت استعمال. اور وہ مشبہ بالفعل ہے، حرف عطف ہے، لیکن حروف جر کا استعمال یہ سب سے زیادہ بھی ہے. اتفاق سے تعداد بھی سب سے زیادہ، پہلے ان کی تعداد ان کی سب سے زیادہ ہے. 17 قسم حروف جر بھی 17 ہی ہیں. باؤ تاؤ کاف و لام و واؤ منزو مسقلا ربا شامن اضافی ان الا حتی الا، یہ شعر میں تمام کے تمام موجود ہیں. تو یہ حروف جر 17 ہیں، تعداد زیادہ ہے، استعمال بھی سب سے زیادہ ہے. 2 وجہ ہے. سب سے پہلے حرف جر کو مقدم کیا. حروف الجر، حروف جر کی تعریف وضعت، وضع کے لافضاء فعل، تاکہ فعل کو کھینچ کر لے جائیں، کشادہ کریں، الی ما یلی، اپنے ماں باپ تک. لافضاء فعل اور شبہ فعل الی ما یلی، لافضاء معنی فعل الی ما یلی. ایک ساتھ کریں گے تو شاید جانا ترجمہ صحیح نہ، تو اس طریقے سے، چونکہ یہ شبہ اکبر فعل او کر کے معنی فعل اکبر فعل، فعل کو کھینچ کے لے کے جانا ہے، ان کا کام ہے. کہاں تک؟ فعل کے معنی کو کشادہ کرنا ہے اپنے ماں باپ تک، جس پہ یہ داخل ہو رہے ہیں اس تک. یا تو فعل ہوگا، یا شبہ فعل ہوگا، یا معنی فعل ہوگا. اسی لیے اسی مفہوم کو ملا محسن کہ فلا بد لہا من متعلق فعلا کانا او شبہ او معنی ہو، حرف جر کے ذریعے ہوا یا کا ظرف، حرف جر مثل ظرف کے فلا بد لہا من متعلق، حرف جر اور ظرف کے لیے ضروری ہے ایک متعلق کا ہونا. متعلق یا فعل ہوگا، یا شبہ فعل ہوگا، یا معنی فعل ہوگا. اگر بظاہر تمہیں عبارت میں فعل نظر نہیں آ رہا ہے تو فعل پوشیدہ ہوگا، لیکن فعل ہی ہوگا، ہر حال میں فعل ہی ہوگا. فعل ہوگا یا شبہ فعل ہوگا یا معنی فعل، اسی سے ہی متعلق بھی ہوتے ہیں، چونکہ بغیر متعلق حرف جر استعمال نہیں ہوتے ہیں.